آج کل کا میرا نوجوان اللہ اکبر ایک ہفتہ یہ تو اللہ کا کرم ہے. اے اللہ تو نے 8 دن میں ایک جمعے کا رکھ دیا. اے پاک پروردگار عالم اگر جمعے کا دن 8 دن میں نہ ہوتا تو یہ آج کل کا نوجوان ایک مہینہ مسجد نہ جاتا, 2 مہینے مسجد نہ جاتے. اللہ اکبر. عید الفطر سے لے کے اب تک یہ 6 مہینے گزر گئے. کتنے نوجوان ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے 6 دن فجر میں جا کے نماز نہ پڑھی ہوگی. شوال, ذی قعدہ, ذی الحجہ, محرم, صفر, ربیع النور. اللہ اکبر. ربیع النور کا مہینہ بھی ختم ہو گیا. اللہ اکبر. یہ 7واں مہینہ شروع ہو گیا. کتنے مسلمان کے بچے ایسے ہیں جنہوں نے 6 ٹائم کی بھی نماز نہ پڑھی ہوگی. وہ جلسہ سجانے والوں, وہ جلسہ کرنے والوں, کمیٹی والوں, تم بڑی محنت کرتے ہو, گھر گھر جا کے پیسے مانگتے ہو, پیسے اکٹھے کرتے ہو جلسے کے لیے, مگر خدا کی قسم جتنی محنت آپ کر رہے ہیں کاش میرے کمیٹی کا ہر ایک جلسہ کرانے والے نمازی ہوتے. خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ, محمد گنج والوں جلسے میں آئے اچھی بات ہے, مصطفیٰ کا عشق سننے کے لیے آئے اچھی بات ہے. کتنی اچھی بات ہوتی اگر عشاء کی نماز پڑھ کے آتے. خدا کی قسم میرا رب بھی راضی ہوتا, اس کا حبیب بھی راضی ہوتا. اللہ اکبر. آج تمام باتیں اچھی ہیں سنیوں کے اندر, مگر ایک کمی سب سے بڑی یہ ہے کہ نماز سے دور ہے. اللہ اکبر. مجھے بتاؤ تو صحیح. اللہ اکبر. جب رب کی بارگاہ میں تم سجدہ نہیں کرو گے, اللہ کی بارگاہ میں تم کیسے مقبول ہوگے؟ خدا کی قسم جب لوگوں نے سجدے کیے عشق میں, جب لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیے, خدا کی قسم ان کے ناروں میں وہ طاقت تھی, ان کے چہروں میں وہ نور تھا. خدا کی قسم کفر, اللہ اکبر, عزیزان ملت اسلامیہ آگے آگے بھاگتا تھا. آج کیا بات ہے مجھے بتاؤ تو صحیح. اللہ اکبر. جب کہ تم کروڑوں کی تعداد میں ہو گئے, کبھی دہلی میں نماز پڑھتے سمے تمہارے ٹھوکر لگتی ہے, کبھی فلائٹ میں تمہارے تھپڑ لگتا ہے, کبھی روڈ ویز میں تمہیں مارا جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ آج تو تم کروڑوں کی تعداد میں ہو. تو بس میں یہی کہوں گا مسلمان, تو نے اپنی حیثیت کو ختم کر دیا, تو نے اپنے مقام کو جانا ہی نہیں, تو نے اپنے وقار کو جانا ہی نہیں. خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ, اللہ اکبر. میرا مسلمان کا بچہ رات بھر 12 بجے تک ایکٹیو رہنے والا, کبھی انسٹا پہ ایکٹیو رہنے والا, کبھی فیس بک کے ذریعے, کبھی واٹس ایپ کے ذریعے. اللہ اکبر. سو گئے تم, نہ تمہیں عشاء کے سجدوں کا پتہ. رات کے 12-1 بجے سوئے, پھر تم صبح 8-9 بجے سو کے اٹھتے ہو. سورج نکل گیا, اللہ اکبر, تمہیں رب کی بارگاہ میں سجدوں کی فکر نہیں ہے. مجھے بتاؤ تو صحیح. جب قوم خدا کی قسم اپنے پیغمبروں سے الگ ہٹی ہے, اللہ اکبر, قوم پہ آفت آئی ہے. تم تو بڑے پیارے تھے, اللہ نے تم سے کہا تھا الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا قالوا بلا, کیوں نہیں, اللہ تو ہمارا رب ہے. تو اللہ نے کہا تھا تم میرا کہنا مانو گے؟ ہاں اللہ ہم تیرا کہنا مانیں گے. پھر اللہ کا کہنا کیوں نہیں مان رہے؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, تو کہاں جانا چاہتے ہو؟ رب کے سجدوں کو چھوڑ کے کون سی بارگاہ میں جانا چاہتے ہو؟ کہاں تمہیں سکون ملے گا؟ کس جگہ تمہیں عزتیں ملے گی؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر دلوں کو سکون ملتا ہے تو قرآن سے ملتا ہے, دلوں کو سکون ملتا ہے تو مصطفیٰ کی شریعت سے ملتا ہے, دلوں کو سکون ملتا ہے رب کی بارگاہ میں سجدے کرنے سے ملتا ہے, حدیث مصطفیٰ سننے سے ملتا ہے. آج تمہارے پاس اللہ کے رسول کی حدیث سے پڑھنے کا, یہ سننے کا وقت نہیں ہے. اللہ اکبر. تم نے تو قرآن کو بھی غم کے لیے سمجھ لیا. کسی کی ٹانگ ٹوٹ جائے, امام صاحب 10 بچوں کو بھیج دو, قرآن خوانی ہونی ہے. تمہاری فصل مر جائے, امام صاحب کاروبار میں گھاٹا ہو گیا, مطلب یہ کہ امام صاحب ذرا بچوں کو بھیج دو. اللہ اکبر. کسی کی گاڑی ٹکرا جائے, امام صاحب قرآن خوانی کرا دو. 3 میں قرآن, 20 میں قرآن. مسلمان نے صرف قرآن کو غم کے لیے سمجھ لیا. خدا کی قسم میرا شیخ سعدی کہتے ہیں قرآن غم کے لیے نہیں, قرآن جتنا غم کے لیے ہے اس سے کہیں زیادہ قرآن خوشی کے لیے بھی ہے. اللہ اکبر. اللہ تجھے زمین دے تو قرآن پڑھ, اللہ تجھے اولاد دے تو قرآن پڑھ, اللہ تجھے کار دے تو قرآن پڑھ, اللہ تجھے موٹر سائیکل دے تو قرآن پڑھ. رب کی بارگاہ میں شکرانے ادا سجدے کر دے. مگر خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ نہیں, 1 سال ہو گیا میرے نوجوانوں کو, دلی سے آئے گا تو گانے اسٹیٹس پہ, جائے گا تو گانے, دھان لگ رہے تو گانے, کٹ رہے تو گانے, رات بھر. اللہ اکبر.
بمبئی کے ان کنجروں کے گانے، بمبئی کی ان کنجریوں کے گانے لگاتا ہے، پھر تو نعرے لگاتا ہے جلسوں میں آ کے حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ کبھی تیرے جلسوں میں صرف عشق نہیں، اللہ اکبر، ہر جگہ ہر محکمے میں میرے مصطفیٰ کا عشق ہونا چاہیے۔ کبھی تو صبح اٹھ کے یہ کہتا لاؤ سورہ یاسین کی تلاوت سن لو، سورہ ملک کی تلاوت سن لو، اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہمارے بچوں کی پہچان، خدا کی قسم یہ بچے بیٹھے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، ان کے سبحانہ تک یاد نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الی آخر ولا الضالین، ذرا سے جملے ان مسلمانوں کے تک یاد نہیں۔ اللہم انا نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک و نتوکل علیک و نثنی علیک الخیر الی آخر۔ دعائے قنوت فطروں میں عشاء میں جو پڑھی جاتی ہے وہ جملے تمہارے تک یاد نہیں۔ 4 رکعت نماز سنت کے لیے نیت باندھی، ہر مرتبہ ہم شریف کے بعد 4 رکعت میں 4 اللہ کے قرآن کی آیتیں پڑھتا، تیرے کچھ یاد نہیں۔ الحمد شریف کے علاوہ صرف قل ہے وہ بھی تو 4 لفظ پورا یاد نہیں۔ مجھے بتا تو صحیح کس چیز کا نام مسلمان دینا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر۔ 100 بیگھے زمین خرید لی اس چیز کا، 2 بیگھے مارکیٹ خرید لی اس چیز کا، 1 کروڑ کا بنگلہ خرید لیا اس چیز کا، تیرے بچے 1 لاکھ کا آئی فون چلائے، الٹرا چلائے اس چیز کا۔ خدا کی قسم دولت کو کبھی مت توڑنا، اگر بننا ہے تو دیندار بنو۔ مالدار تو شداد بھی تھا، مالدار تو فرعون بھی تھا، مالدار تو سکندر بھی تھا، مالدار ابو جہل بھی تھا۔ اللہ اکبر۔ قرآن کی آیت اتری زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ سورہ بقر 2 پارہ نمبر رکو، سلبنی اسراء کے بعد میں جو آیت آ رہی ہے زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا۔ میرے نبی کی بارگاہ میں حضرت عمار ابن یاسر بیٹھے ہیں، حضرت بلال بیٹھے ہیں، حضرت ابو ہریرہ بیٹھے ہیں۔ یہ وہ صحابی رسول ہے جن کے پاس اپنے کپڑے نہ تھے، جن کے پاس اپنے مکان نہ تھے، جن کی بیویوں کے پاس زیور نہ تھے، اپنا کچھ نہ تھا، بس مصطفیٰ کی بارگاہ میں رہتے تھے۔ اگر ٹکڑا آ گیا خالی مل گیا تو کھا لیا، اللہ تیرا شکر ہے یا رسول اللہ، ہمارا عشق یا رسول اللہ سر چڑھ کے بولتا ہے۔ تو ان ظالموں نے کہا تھا، ابو لہب صاحبہ عتبہ ولید بن مغیرہ نے کہا تھا، اگر اللہ تمہارے ساتھ راضی ہوتا، اللہ پاک تم سے راضی ہوتا، تمہارے اپنے مکان ہوتے، تمہارے اپنے گھوڑے ہوتے، تمہارے اپنے زیور ہوتے، تمہارے اپنے کپڑے ہوتے، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تم غریب ہو، تم اس نبی کے در پہ پڑے رہتے ہو۔ خدا کی قسم اللہ نے قرآن بھیج دیا، جبرائیل جلدی پڑھو میرے محبوب کی بارگاہ میں۔ صحابہ کے دل رنجیدہ ہو رہے ہیں۔ ابو جہل کہتا ہے کہ دولت والا اللہ سے راضی رہتا ہے، دولت جس کے پاس آتی ہے اللہ اس سے راضی نہیں، بلکہ اللہ جس سے راضی ہوتا ہے مصطفیٰ کی محبت کے جلوے اس کے سینے میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے دولت نہیں چھینتا، اس سے شہرت نہیں چھینتا، اللہ اس سے توفیق سجدہ چھین لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے مسجدوں میں جانے سے روک دیتا ہے۔ آج میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، ان مسلمان بچوں کے اگر ان کے ماں باپ مر گئے، جمعرات کا دن آیا، ان سے بیٹھ کے اپنے باپ کے لیے کھانے کے فاتح تک نہیں پڑی جاتی۔ اماموں کو پریشان کرنے والے امام صاحب کہاں چلے گئے تھے؟ میرے بچے بھوکے سو جائیں گے، ذرا فاتحہ پڑھ دو۔ تو کیوں پیدا ہوا؟ کیا تو مسلمان نہیں ہے؟ تیرے قل یاد نہیں، تیرے الحمد یاد نہیں، پھر کیوں پیدا ہوا؟ اللہ اکبر۔ چوراہے پہ باتیں کرنے کے لیے میرا بچہ ایک 50,000 بھیج رہا کویت سے، ایک دبئی سے 60,000 بھیج رہا ہے۔ یہاں پیسے کو مت گنا، خدا کی قسم جن لوگوں کے پاس میں بڑے بڑے پیسے تھے دنیا نے ان کو بھلا دیا، موت میں تھپڑ مارا، آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں۔ دنیا میں شداد بھی آیا تھا، دنیا میں فرعون بھی آیا تھا، دنیا میں شداد بھی آیا تھا، دنیا میں نمرود بھی آیا تھا۔ آج بتاؤ یزید کتا آیا میرے حسین کا سر اقدس کاٹ کے شراب پی پی کے کہہ رہا تھا اب ہماری حکومت چلے گی، اب سکہ ہمارا چلے گا، مگر خدا کی قسم ان بطش ربک لشدید، میرے رب کی پکڑ بڑی مضبوط ہے۔ اللہ اکبر۔ 40 دن
اللہ کا دوست ابراہیم خلیل اللہ آگ میں رہے، خدا کی قسم آگ گلے گلزار بن گئی، مگر اللہ نے اسی نمرود کو ایک ذرا سے مچھر سے مار دیا۔ خدا کی قسم حضرت موسیٰ کا آج بھی دنیا ذکر کرتی ہے، اللہ نے اسی سمندر سے راستے دے دیے، اسی سمندر میں فرعون کو غرق کر دیا۔ آج ابو لہب ابو جہل ان کی جگہوں پہ بیت الخلا بنی ہے، لوگ پیشاب پھر رہے ہیں۔ خدا کی قسم جن لوگوں کے لیے کہتے تھے تمہارے پاس مکان نہیں، تمہارے پاس میں جداد نہیں، تمہارے پاس زیور نہیں، آج دیکھو 1400 سال ہو گئے، 1450 سال، یہ 1500 سال تھا میرے مصطفیٰ کی ولادت کا۔ خدا کی قسم آج جن جلسوں میں دیکھو بلال کا نام یاد آتا ہے، عبد الرحمن کا نام یاد آتا ہے، عمار ابن یاسر کا، پتا چلا یہ دنیا امیروں کے نام مٹا دیتی ہے، نام اس کے زندہ رہتے ہیں جو مصطفیٰ کی ناموس پر مر گیا، جو اللہ کے لیے دنیا میں آگے کام کر کے چلا۔ نعرہ تکبیر، ذرا محنت سے حضرت نے تقریر کی، آپ دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرے کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، سارے لوگ مکمل ہاتھ اٹھا لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مفتی ناظم صاحب قبلہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حقیقت بات یہ ہے، اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ، آج مسلمان کے بچوں کے یہ حالات نماز تک یاد نہیں۔ حقیقتاً اللہ اکبر، ایک لاکھ کے فون چلانے والا ایک آدمی چل رہا، 2-3 لاکھ روپے ساتھ لے کے چل رہا ہے، لاکھوں روپے کا موبائل، 50,000 کی گھڑی، 10,000 کے شوز، 10,000 کے کپڑے، مگر مجھے بتا تو صحیح، افسوس ہوتا ہے تمہاری زندگیوں پر۔ خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ اکبر، ہم کون سی ترقی کرنا چاہیے؟ حقیقت بات یہ ہے، ماں باپ مر گئے، ان کی قبر پہ مٹی دینے کے جملے ان بچوں کے یاد نہیں، امام نکاح پڑھاتا ہے، اللہ اکبر، 20-25 جنوں کے سامنے، یہ تو امام کے لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ سلامت رکھے، اگر واقعی حقیقتی اعتبار سے اگر صحیح الفاظوں میں نکاح پڑھائے، ان مسلمانوں کے بچوں سے نکاح تک نہیں پڑھا جائے گا۔ پیچھے پیچھے یہ ہے، آگے آگے امام ہے، پھر بھی انہیں یہ نہیں پتا کہ کلمے کون سے ہیں، جملے کون سے ہیں، مجھے بتاؤ تو صحیح یارو، خدا کی قسم، اللہ اکبر، تم 7 قدم مسجد نہیں جا سکتے، 1 کروڑ روپیہ لگا کے تم مسجد نہیں جا سکتے۔ مدینے سے کربلا کتنی دور تھا، کس مدینے کو چھوڑا تھا حسین نے، اللہ اکبر، جہاں قبر رسول ہے، جہاں ماں سیدہ فاطمہ کی قبر انور ہے، جہاں بھائی حسن کی قبر انور ہے، خدا کی قسم اس مدینے کو چھوڑنا آسان کام نہیں تھا۔ اللہ اکبر، مسلمان تو نماز کے نام پہ کلنک ہے، خدا کی قسم، اللہ اکبر، بہار شریعت میں علامہ سعد الشریعہ نے فرمایا، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، اگر کوئی نماز چھوڑے اللہ اکبر تو اس کو قید کیا جائے، اگر کوئی نمازوں سے دور رہتا ہو، مسجدوں سے دور رہتا ہو، اس مسلمان کو پکڑا جائے، اس کو سمجھایا جائے، اگر وہ توبہ کر لے تو ٹھیک ہے، اور اگر نمازی نہ بن سکے، بیچ چوراہے پہ لا کے بادشاہ اسلام کو حکم ہے ایسے مسلمان کی گردن مار دی جائے۔ اس مسلمان کو جینے کا حق نہیں جو نمازوں سے دور رہے، جو مسجدوں سے دور رہے۔ ان کی کیا حیثیت تھی جو مسجدیں گرا دیتے، ان کی کیا حیثیت تھی یہ مزار گرا دیتے، ان کی کیا حیثیت تھی یہ مقبرے مدرسے گرا دیتے۔ مسلمان اس میں تیری کمی ہے، خدا کی قسم، اللہ اکبر، تیرے بال ان کنجروں کی طرح، اللہ اکبر، مسلمان کا بچہ کبھی بیڑی میں رکھ کے نشہ کرتا ہے، کبھی سگریٹ میں رکھ کے نشہ کرتا ہے، اللہ اکبر، کبھی شراب پیتا ہے۔ مسلمانوں کے گھروں کے حالات دیکھو، شادیاں ہو رہی ہے، الگ بیٹیاں جا کے چھتوں پہ کھل رہی ہے، بیئر پی جا رہی ہے، شرابیں پی جا رہی ہے۔ کتنے مسلمان کے بچے ایسے ہیں جو شرابی بن گئے، جو دلالی بن گئے۔ خدا کی قسم، یہ تو مصطفیٰ کے قدموں کی صدقہ ہے، یہ تو مصطفیٰ کے طلبوں کی برکت ہے۔ اللہ نے عذاب کو روک رکھا ہے، ورنہ اس امت میں جیسے عذاب ہو رہے ہیں، سمندر کے کنارے چل کے دیکھو کتنی مکاریاں ہو رہی ہے، شہروں میں ہوٹلوں میں جا کے دیکھو کتنے خدا کی قسم حلال عذاب ہو رہے ہیں۔ اللہ پروردگار، یہ تیرا فضل ہے، یہ تیرا کرم ہے، ورنہ پہلے کی امتوں نے جب جب گناہ کیے، خدا کی قسم، افلم یہدی لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون
یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی. اللہ کا قرآن کہتا ہے 16واں پارہ ہم نے کتنی امتوں کو ہلاک کر دیا. کسی کے اوپر آگ برس گئی, کسی کے اوپر پتھر برس گئے, کسی کے اوپر پانی برس گیا, کسی کے لیے زمین کا تختہ پلٹ دیا, تختہ پلٹ جاتا, آسمان سے آگ برس جاتی, مگر اللہ نے وعدہ کر لیا حبیب تجھ سے اتنی محبت ہے کہ اب تیری امت پر عذاب آسمانی نہیں آئے گا. ورنہ جیسے مسلمان کے حالات ہے, آسمان سے پتھر برس جاتے, آسمان سے آگ برس جاتی, یہ مصطفیٰ کے طلبوں کی برکت ہے جو اللہ نے روک رکھا ہے, ورنہ ہلاک ہو جاتے تباہ و برباد. بے شک بے شک حق ہے, بے شک بے شک. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حقیقت بات تو یہ ہے, حقیقت بات یہ ہے کہ اگر مسلمان کے بچوں کو کھڑا کر لیا جائے جو اس وقت میں اپنے وضو قطع کے ساتھ ہیں, اور 10 لڑکوں کو انہیں جو غیر مسلم ہے, جو نبی کے نہیں ہیں, اللہ کے نہیں ہیں, انہیں کھڑا کر لیا جائے, پہچان نہیں ہوتی یہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے. حقیقت بات ہے. اللہ اکبر. اب تو مسلمان کے بچوں کے حالات دیکھو, ٹی شرٹ لا رہا تو وہ جس پہ چیل چھپ رہی ہے, کیپ لا رہا تو وہ جس پہ پوما کا کتا چھپ رہا ہے. اے دوست, کپڑا بولا, جس کپڑے پہ تصویر ہوتی ہے اس سے نماز نہیں ہوتی ہے. تجھے کس نے بتا دیا؟ یہ مجھے بتا تو صحیح. تو حسین کا عاشق تھا, تو حسن کا عاشق تھا. خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ, یہی وجہ ہے. اللہ اکبر. آج ہم پہ ہنسا جا رہا ہے. قوم کا ایک نوجوان اللہ اکبر راستے سے بھٹکتا ہے, عزتیں ہماری خراب ہوتی ہے, مذاقیں ہماری بنتی ہے. ایک بچی اللہ اکبر جب مرتد ہوتی ہے تو پورے قوم سماج کی خدا کی قسم نظریں نیچی ہو جاتی ہے, نظریں بیٹھ جاتی ہے. میں تجھ سے کہنا چاہتا ہوں, تمہیں معلوم ہے اللہ اکبر اس نماز سے دور کرنے سے, اللہ کے ذکر سے جب سے تم دور ہوئے ہو, اللہ کا ذکر جب سے تم نے دلوں سے دور کیا, مصطفیٰ کی محبتوں کو تم نے دور کیا, اپنی بیٹیوں کے ہاتھ میں تم نے سیدہ فاطمہ کا کلچر نہ دیا, تمہاری بچی مندروں میں گئی, تمہاری بچی ہے اللہ اکبر وہ کنجیر کا گوشت کھانے والے اللہ اکبر ان کے چہروں پہ چہرے رکھ دیے گئے. مجھے بتاؤ تو صحیح, ان کا حساب کون دے گا, اس کا قیامت میں جواب کون دے گا؟ اللہ اکبر. ابھی 31 مئی 31 اگست کے مطلب یہ کہ خبر ہے اللہ اکبر باقرگنج کے اندر جہاں میرے تاج الشریعہ کے بھائی منانی میاں مدرسہ چلاتے ہیں, ایک راہل کے ساتھ چلی گئی. 6-7 مہینے اس نے رکھا, بعد میں جب اس کا دل بھر گیا اس نے مار کے واپس کر دیا. اس کا باپ جنازہ لے کے گھر پہ آ گیا, اس کو نلایا دھلایا, امام صاحب سے کہا نماز جنازہ پڑھا دو, کہا یہ کفر میں مری ہے, اس کی ہم نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتے. مسئلہ منظر اسلام گیا جو میرے رضا کا قائم شدہ ہے, خدا کی قسم وہاں سے بھی یہی فتویٰ آیا, اس کی نماز جنازہ نہیں ہوگی. قرآن پڑھنے والی فاطمہ کی کنی خدا کی قسم غیر مسلم کے ہاتھ پہ جا کے مر گئی, جیسی بھی سے گڈھا کھو دفنا دیا گیا. مجھے بتاؤ تو صحیح اللہ اکبر, اس میں بھی کہیں نہ کہیں تمہاری کمی ہے. اور راتوں میں اسپتال میں ڈیوٹی کوئی 2000 میں کر رہی ہے, کوئی 5000 میں ڈیوٹی کر رہی ہے, کوئی 10,000 میں ڈیوٹی کر رہی ہے. اب دھان کی فصل ہے, جب لگ رہی تھی تو مسلمان کی بچیاں غیروں کے سامنے کہتی ہے ہمیں ٹھیکہ دو, ہم ٹھیکیدار ہیں, 1000 روپے ٹھیکہ, 900 روپے ٹھیکہ, ہمیں ٹھیکہ دو. خدا کی قسم بچیاں اس لیے نہیں آئی تھی کہ تم ان بچیوں کو جنگلوں میں جا کے بھیجو, بچیاں اس لیے نہیں تھی اللہ اکبر ان کو تو مارا جاتا تھا, ان کی عزت نہ تھی, مقام نہ تھا, ان کے قدموں میں جنت میرے مصطفیٰ نے آ کے دی, ان کا مقام مصطفیٰ نے دیا. خدا کی قسم میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, ایک بچی کی تنخواہ 7,000, ایک بچی کی تنخواہ 10,000, 1 لاکھ کا موبائل چلائے, 1.25 لاکھ کا الٹرا آئی فون چلائے, 50 ہزار کے سونے ہیرے کی انگوٹھی پہنے. اللہ اکبر. باپ نہیں پوچھتا, باپ کبھی نہیں رسالت سید نعیم میاں صاحب قبلہ, شاعر اسلام سید نعیم میاں صاحب قبلہ آل رسول ماشاءاللہ حضرت تشریف لے آئے. باپ کبھی نہیں پوچھتا اے بیٹی یہ تو بتا. عزیزان ملت اسلامیہ بیٹھیے گا, ماشاءاللہ سید صاحب قبلہ تشریف لے آئے. اولاد رسول اللہ کے فضل و کرم سے جلسہ ہمارا کامیاب ہے. میں تم سے
پوچھنا چاہتا ہوں اللہ اکبر تمہیں معلوم ہے جب یہودی مکے سے جاتے تھے مصطفیٰ جان رحمت کے پاس اپنی بچیوں کو چھوڑ کے جاتے تھے ہمیں کسی پہ بھروسہ نہیں ہے ہمیں بھروسہ ہے تو آپ پہ ہے آپ رحمت للعالمین ہے آپ خاتم النبیین ہے اللہ اکبر آپ جیسی صداقت کسی میں نہیں آپ جیسی امانت کسی میں نہیں کہاں جاتے ہو کدھر جاتے ہو مجھے بتاؤ تو صحیح خدا کی قسم آج دنیا کہتی ہے حالات کیسے بدلیں گے آج دنیا کہتی ہے حالات کیسے بدلیں گے وہ شرابی امام کہے تو کیا کہے مسجد میں لوگ اپنی اپنی ذمہ داری کو اپنے اپنے پد کو لے کے آتے ہیں اگر نشے پہ بولے تو ایک آدھ نشیڑی بھی ہوتا ہے اگر زکات پہ بولے تو دو چار زکات دینے والے بھی نہیں ہوتے اگر عیاشیوں پہ بولے تو دو چار وہ بھی ہوتے ہیں اگر ماحول کے اوپر بولا جائے تو پھر تمہاری امیری گنائی جائے پھر تمہارے کہنے سے تقریر کی جائے مجھے بتاؤ تو صحیح یہی وجہ ہے جو آج پوری دنیا کے اندر مسلمان زیر ہے ورنہ خدا کی قسم تاریخ پڑھ کے دیکھو مسلمان اگر 313 ہوئے اگر ہزاروں ہوئے جنگ خیبر اٹھا لو صحابہ کرام 1600 تھے وہ 10,000 کی تعداد میں تھے مگر خدا کی قسم دلوں میں عشق مصطفیٰ تھا اللہ کا خوف تھا اللہ اکبر صحابہ کہتے ہیں بعد میں جب راستے میں گیٹ ڈال دیا ہم سے 40 لوگوں سے اٹھ نہیں پا رہا تھا مولا کائنات نے اس طرح سے پکڑ کے ڈھال بنا دیا خدا کی قسم یہ طاقتیں کہاں سے ملی یہ رفعتیں کہاں سے ملی یہ عزتیں کہاں سے ملی یہ مصطفیٰ کے در سے ملی اللہ کے سجدوں سے ملی مسلمان اگر عزت چاہتا ہے مسلمان اپنی بقا چاہتا ہے تو سارے کاموں کو چھوڑ دے اور اس بولی میں آ جا جس میں مفتی اعظم کے والد کہتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت اچھا مسلمان کے لڑکے ٹرک چلا رہے ہیں نشہ کر کے شراب پی کے مسلمان کا لڑکا دلی میں کوئی کام کرنے کے لیے گیا تو پہلے بیئر پی رہا ہے یہ ہمارے اصول تھے یہ بچے یہ ججرہ سارے بچے یہ چھوٹے چھوٹے فوٹو دے دو تصویر میں پہچان لیں گے یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں ہے ان بچوں کی زندگی تباہ کر دیا آپ نے حقیقت بتا رہا ہوں گاؤں گاؤں میں چھوٹے چھوٹے فوٹو دیکھ رہے وہ جو کچریوں میں نکلتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے فوٹو انہیں دیکھ کے یہ بتا دیتے ہیں ان سے یہ نہیں بتایا جائے گا امام اعظم کون ہے کیوں اب وہ مائیں پیدا نہیں ہو پا رہی اب وہ مائیں خدا کی قسم سیریل دیکھ رہی ہیں بمبئی کے چھوٹے چھوٹے کپڑے دیکھ رہی ہیں اللہ اکبر ان بچوں کو یہ تک نہیں پتا امام کون ہے انہیں یہ نہیں پتا نبی کون ہے انہیں یہ نہیں پتا نبی کے والدین کون ہے انہیں یہ نہیں پتا نبی کی بیٹیاں کون ہے اللہ اکبر یہ ماں کی گوشت سے ملتا ہے ماں جب نیک ہوتی ہے خدا کی قسم میں بھی کہتا ہوں اگر غوث نہ صحیح اگر خواجہ نہ صحیح اگر صابر نہ صحیح نظام الدین نہ صحیح مگر ان کے غلاموں کے غلام آج بھی پیدا ہو سکتے ہیں شرط یہ ہے ماں قرآن پڑھنے والی ہو جا تب لگائے جب وضو کر کے قرآن پڑھ لے اللہ کی بارگاہ میں سجدے کر لے جب یہ آتا غوث اعظم کی ماں خدا کی قسم انہوں نے کی پڑھنے کے لیے گئے الحمدللہ رب العالمین سيقول السفهاء تلك الرسل لن تنالوا البر والمحسنات لا يحب الله واذا سمعوا ولو اننا پڑھتے جا رہے پڑھتے جا رہے سبحان الذي اسرا بیٹے پڑھنے آیا ہے پڑھانے آیا ہے تو غوث اعظم بولے ولیوں کے سردار بولے حضور پڑھنے آیا ہوں کہاں اتنا پڑھ لیا کہ حضور جب تک میری والدہ کان کو ہاتھ نہ لگاتی تھی تب تک 15 پارے نہ پڑھ لیا کرتی تھی بے شک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت سبحان اللہ 40 سال نماز پڑھی ہے عشاء کے وضو سے فجر کی تم 40 دن پڑھ کے دکھا دو وضو کے ساتھ الگ الگ وضو سے پڑھ کے دکھا دو حقیقت بتا رہا ہوں ان بچوں کی زندگیاں اگر ان بچوں کی زندگیاں سدھری ہوتی نا جلسے میں بیٹھنے کا آداب پتا ہوتا ارے کس مقرر کو بلا لیا کہ اس طرح سے ڈانٹ رہا ہے میں ڈانٹ نہیں رہا نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا نشتر جو لگاتا ہے ڈاکٹر جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس تم جاتے ہو ڈاکٹر سڑ گیا ڈاکٹر اس میں چیرہ لگاتا ہے مطلب یہ کہ فاسد مادوں کو نکالتا ہے بالکل صاف کرتا ہے اس کو دھوتا ہے پھر اس پر مرہم رکھ کے اللہ اکبر اس لیے رکھتا تھا کہ جلدی سے زخم ٹھیک ہو جائے اچھا ہو جائے اللہ اکبر میری باتوں کو برا نہ لگے بلکہ میں یہ کہتا ہوں حقیقت بات ہے سید صاحب اگر امام گھروں گھروں فاتح دینے نہیں جائے آج کل کے مسلمان کے بچے بھوکے سو جائیں گے ان کے بس کی بات نہیں ہے یہ فاتح تک پڑھ سکتے کیوں یہ مسلمان نہیں ہے کیوں کلمہ نہیں پڑھتے ہو
مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ نہیں پڑھتے ہو؟ کس چیز کا نام مسلمان ہے؟ ہمارے ابا اماں جب ہم بچپن میں تھے ہم نے دیکھا تسبیح ٹنگا ہوئی تھی، ہماری دادی تسبیح پڑھے کرتی تھی، ہمارے ابا کے سر پہ ہم نے ٹوپی دیکھی تھی، ہمارے یہ دیکھا کہ جب جمعرات آتی تھی تو جمعرات کے دن گوشت آتا تھا۔ اسلام کے مسلمان ایسے بھی بہت سارے ہیں، نمازوں سے دور ہٹ گئے، علماء سے دور ہٹ گئے، مدرسین سے دور ہٹ گئے۔ اللہ اکبر، اس قوم کا حال کیا ہوگا جو اللہ کے ولیوں کے مزاروں پہ سیک چلی جیسے کافر کو بلا کے لاکھ لاکھ ڈیڑھ لاکھ روپے دیتی ہے۔ مسلمانوں کے حالات یہ، اللہ کے ولیوں نے نیک راستے دکھائے، سیدھے راستے دکھائے، جنت کے راستے بتائے، اور آج کل کے مجابر، آج کل کی پبلک، کبھی چھوٹا بچہ، کبھی بڑا بچہ، کبھی شیخ چلی، کبھی کافر، کبھی کوئی بلا کے ایک ڈیڑھ لاکھ روپے نذرانہ دے کے، اللہ اکبر، اس قوم کا کیسے حساب نہ ہوگا جو 24 گھنٹے تمہارے مسلوں پہ رہے، تمہاری ظہر عصر نماز عشاء مغرب سب پڑھائے، تمہارے بچوں کی ڈوریاں، تمہارے جانوروں کی ڈوریاں، تمہارے قبرستان میں جا کے تمہارے اماں ابا کی قبر پہ جا کے فاتح دنیا کی فاتح کرے، اسے 7,000 7,500 8,000 اس پہ بھی اللہ اکبر رہنے نہیں دیتے، اس پہ بھی جملے نکالے جاتے ہو۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، مقرر آتا تقریر کرنے دین کا کام ہے، شاعر آتا ہے نعت پڑھنے کلام پڑھنے دین کا کام ہے، نقیب جلسہ آتے ہیں نظامت کرنے دین کا کام ہے، مگر یاد رکھ لینا شاید جتنی محنت تیری مسجد کا امام کر رہا ہے اتنی محنت اس دور میں کوئی نہیں کر رہا، جتنی محنت تیرے مدرسے کے مدرسین کر رہے ہیں۔ دنیا سو رہی ہے، بلے اٹھ، یاسین والقرآن الحکیم، بیٹے اٹھ، پچھلا پارا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کبھی سبق کا پارا، کبھی پچھلا پارا۔ ہم تو اپنے بچوں کو گوشت کھلا کھلا کے جسم پالتے ہیں، جسم کا پالنا کمال نہیں ہے، کمال تو تب ہے جب روح کو پال دو، یہ جسم نہیں ہے، روح کو پالتے ہیں۔ تمہارے بچوں کے سینے میں قرآن، تمہارے بچوں کے سینے میں اللہ کا خوف، رسول اللہ کا عشق، اہل بیت کا عشق، صحابہ کا جام پلاتے ہیں۔ خدا کی قسم قیامت میں سوال جسم سے نہیں ہوگا، قبر میں سوال تمہاری روح سے ہوگا۔ تمہاری روحوں کو پالتے ہیں، تمہاری تزکیوں کو پالتے ہیں۔ کیا بات ہے، واہ واہ، بے شک۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، میں تو ہر جگہ کہتا ہوں جب شیخ چلی جیسے کافر کو یہ قوم 1.5 لاکھ روپے دے سکتی ہے تو پھر میرے علماء کو بھی دے، مقرروں کو بھی دے، شاعروں کو بھی دے، نقیب جلسہ کو بھی دے، اپنے اماموں کو بھی۔ یہ تھوڑی کہ امام نے سب کی تاریخیں لے لی، سب کو نذرانے ہو گئے، جب امام کی بات آئے یہ تو ہمارے گاؤں کے، چلو کوئی بات نہیں امام صاحب 500 روپے لے لیں۔ غلط، بالکل غلط۔ ہم نے وہ محنتیں نہیں کی جو اس امام نے کی۔ فون کیا، اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ بار بار فون کر رہے ہیں، حضرت کہاں آگئے، ہاتھ دلوانے، کھانے کلانے ہیں، کبھی یہ ٹینشن کبھی وہ ٹینشن۔ لاسٹ میں جا کے جس امام کو دیکھا تو امام کو کبھی 200 روپے، کبھی 500 روپے، کبھی 1000 روپے، اور دوسروں کو 10,000 20,000۔ میں کہتا ہوں 40 بھی دو، 50 بھی دو۔ جب یہ قوم شیخ چلی جیسے کافر کو دے سکتی ہے تو ہم تو نائب رسول ہیں، ہم تو اللہ کے بندے ہیں، گناہگار ہی صحیح، مگر اللہ کا ذکر تو سنا رہے ہیں، اللہ کا پیغام تو سنا رہے ہیں، رسول اللہ کی حدیث کا ذکر تو کر رہے ہیں، صحابہ کا ذکر تو کر رہے ہیں، اہل بیت کا ذکر تو کر رہے ہیں، غوث کا ذکر تو کر رہے ہیں، خواجہ کا ذکر تو کر رہے ہیں۔ وہ ہمارے پیر کی دھول کے کروڑویں حصے کے قابل تک نہیں۔ میں تم سے کہتا ہوں اگر آپ بھی اپنی عزتیں بچانے چاہتے ہو تو اپنے علماء کے قدموں میں آ جاؤ اور یہ کہہ دو ہم گناہگار قدموں میں لے لو، ہمیں نیک بنا دو، تاکہ جب اللہ رسول کا سامنا ہو تو ہم چہرہ دکھا سکے، ہم چہرہ نیچے نہ ڈال سکے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ سبحان اللہ، جو کم سے کم اپنا چہرہ مصطفیٰ کے سامنے کر سکے۔ ہاں، جسے دیکھو بس دنیا ترقی کر جا، کوئی اپنے ابا کی پلاٹنگ میں دلالی مار رہا، کوئی بھائیے کی میں مار رہا ہے، کوئی کسی کی چڑی کاٹ کے لا رہا ہے، کسی کا باجرہ کاٹ کے لا رہا ہے، کوئی کسی کے ٹونا جادو کرا رہا ہے، اپنے میڑ پہ پیڑے تو تیزاب ڈال دیا، رات میں دانتی لے گیا تو کاٹ دیا۔ کیوں بھائی کیوں؟ بتا تو صحیح کیوں؟ حسد ہو رہا ہے تجھے، جلن ہو رہا ہے تجھے؟ اللہ جسے بڑھاتا پوری دنیا بھی مل کے روکے تو رک نہیں سکتا وہ بندہ۔ جسے اللہ بڑھا دے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ
عزتیں ذلتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. اللہ جسے بڑھا دے پوری دنیا رو کے نہیں رک سکتا, اور اللہ جسے گرا دے پوری دنیا کسی کو اٹھانے میں لگ جائے, خدا کی قسم کوئی اٹھا نہیں سکتا. جسے اللہ گرا دے یاد رکھ لینا, اٹھتے وہ ہیں جو رسول اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اٹھتے وہ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتے ہیں. سمجھ میں؟ ہاں, آج انہی کے نام ذکر ہے. خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ, بس وقت میرا مکمل ہو گیا. میرے بعد بہت اچھی آپ کو تقریر سننی ہے. میں کہتا ہوں جگہ جگہ عشق یہ دکھلا دو کہ ہاں آج بھی محمد کے چاہنے والے. یہ کچھ کہہ دیتے, انہیں پتا تھا اس دور میں کہ مسلمان شرابی نہیں ہو سکتا, مر سکتا, اپنے مصطفیٰ کے عشق سے نہیں جا سکتا. خدا کی قسم تب حضور سلطان صلاح الدین ایوبی کے مارے ان کی حالت خراب ہوتی تھی. انہیں پتا تھا حضرت عمر کے بارے میں, انہیں پتا تھا عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں. آج انہیں پتا لگ گیا حضرات کہ مسلمان کا بچہ ہمارے ساتھ شراب پیتا ہے, مسلمان کا بچہ ہمارے ساتھ نشہ کرتا ہے, مسلمان ہمارے ساتھ بیٹھ کے نمازیں چھوڑتا ہے. تو انہوں نے تمہارے دین پہ حملے کرنے شروع کر دیے, تمہاری مسجدوں کو مسمار کیا, تمہارے مدرسوں کو مسمار کیا. ورنہ خدا کی قسم یہ کیا ایک نبی کا عاشق اگر مدینے میں نعرہ لگا دے تو ملک شام کانپتا تھا. ہاں تاریخیں ہیں, مگر کیا مسلمان کے چہرے سے کبھی یہ لگتا ہی نہیں کہ یار اس کے چہرے سے عشق جھلکے. کبھی کھینی, کبھی گینی, کبھی گٹکا, کبھی سگریٹ, کبھی یہ نشہ, کبھی وہ نشہ. کبھی چہرے یوں کر لیے, بجھ گئے چہرے, چہروں پہ نور تو تب آ گا نا جب نماز پڑھو. یار اللہ کا ذکر ہے نا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کو سکون تب ملتا ہے جب اللہ کا ذکر کرو, قرآن پڑھو, حدیث پڑھو. ان چہروں پہ نور تب آئے گا. اللہ نے فرمایا خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر. زمین اور آسمان کو حق کے ساتھ ہم نے پیدا کیا اور تمہارے چہرے بنائے تو ہم نے بنائے, بہتر سے بہتر بنائے, میرے علاوہ چہروں کو کوئی نہیں بناتا. ان چہروں کو نور سے مزین کرنا ہے تو اب ٹوپوں سے نہیں, ان چہروں کو روشن کرو سجدوں سے, ان چہروں کو روشن کرو نماز سے, ان چہروں کو روشن کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے. اپنے اندر سرکار کی محبت پیدا کرو. ان کے بس کی بات نہیں ہے جو کچھ کہہ سکے. وجہ یہ ہے کہ مسلمان تم نماز سے دور ہو گئے, تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے دور ہو گئے. بس میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں میرے دوستو, ان بچوں کو نمازیں سکھاؤ, انہیں مدرسے بھیجو. لاکھ ڈگریاں حاصل کر لو مگر انسان بننے کے لیے مدرسہ آنا ضروری ہے. لاکھ کروڑ ڈگریاں حاصل کر لو مگر انسان بننے کے لیے, ادب سیکھنے کے لیے میرے اساتذہ جو مدرسے میں رہتے ہیں, خون جگر پلاتے ہیں, ان کی بارگاہ میں آ کے ادب ملے گا. ڈگریاں تمہیں یونیورسٹی دے دے گی لیکن ادب اگر کوئی دے گا تو وہ مصطفیٰ کا قرآن دے گا, مصطفیٰ کی حدیث. ادب سیکھنا ہو تو علماء کے پاس آؤ. یہ وہ علماء ہیں, اگر تم ان کے پاس آ گئے, ایک لوٹا بھی بھر کے تم نے عزت سے ادب کے ساتھ دے دیا, خدا کی قسم ایک لوٹا پانی وضو کا, وہ بھی تمہیں کل قیامت میں خدا کی قسم جنت سبحان اللہ کھینچ کے لے جائے گا. اپنے عالموں سے محبت کرو, اپنے مدرسے کے مدرسین سے محبت کرو, اپنے خطبہ سے محبت کرو, شورا حضرات سے محبت کرو. بس اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ سب سے پہلے مجھے, بعد میں آپ حضرات کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ علماء بڑی محنتیں کر رہے ہیں. ایک مہینہ ہو گیا سبھی کو بولتے ہوئے, ہمارے سید صاحب بیٹھے ہیں, ہر جگہ ملتے ہیں, ہر مقرر کے, ہر شاعر کے پروگرام ہیں, رات و دن جاگ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, آپ لوگوں کے سامنے ہیں, خون جگر پلا رہے ہیں, پسینے نکل رہے ہیں, حلق میں کانٹے جم گئے, گردوں میں تکلیف ہو رہی ہے, مگر پھر بھی آپ کو سنا رہے ہیں, پھر بھی آپ کو سنا رہے ہیں. یہ ہمارے بس کی بات ہے. اعظم اقبال بھائی کہہ رہے تھے, کہہ رہے لگتا کل کو نہیں پڑھا جائے گا مگر یہ رب کا کرم ہوتا. حقیقت بات ہے, کھانسی آ جاتی ہے, بلغم آ جاتا ہے, گردوں میں تکلیف ہو جاتی ہے, منہ میں چھالے پڑ جاتے ہیں, مگر جب اگلا دن آتا ہے تو پھر رب کا کرم ہوتا ہے, پیر و مرشد تاج الشریعہ کا فیضان برستا ہے. آج سمجھ میں, ہمارے کوئی بس کی بات نہیں ہے ہم تمہیں کچھ سنا سکیں, بندے کے بس کی بات نہیں. ایک مہینہ رات و رات جاگ کے سفر کر لے. یہ اللہ کے قرآن کی برکتیں ہیں, یہ میرے مصطفیٰ کے ذکر کی برکتیں ہیں. اللہ پاک سب سے پہلے ہمیں, بعد میں آپ حضرات کو اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پیار سے بھرپور ہے عادت رسول اللہ کی, آئیے اپناتے ہیں سیرت رسول اللہ کی.
پیار سے بھرپور ہے عادت رسول اللہ کی، آئیے اپناتے ہیں سیرت رسول اللہ کی، سنتیں ہیں یاد ہم کو صرف دسترخوان پر، پیٹ پر پتھر بھی ہے سنت رسول اللہ کی، پیٹ پر پتھر بھی ہے سنت رسول اللہ کی۔ بہت اچھی تقریر قرآن و حدیث کی روشنی میں علامہ مفتی ناظم صاحب قبلہ نے کی، اللہ